کوئی انسان فیل ہوتا ہے، میں ویسے کمپٹیشن کے ایگزامز میں بہت دفعہ فیل ہوا ہوں، جس میں CSS ہے، جس میں PMS ہے. PMS کی 2 اٹیمپٹس میں ایک دفعہ 1 نمبر سے 2019 میں فیل ہوا. تو پھر 2020 میں بھی میں پنجابی کے ایک پیپر میں فیل ہو گیا، جو کہ 26 سول جج جو ہیں پورے پنجاب سے اس دفعہ ریکروٹ ہوئے ہیں، جو آنریبل ہائی کورٹ نے ریکروٹ کیے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے مزدور کے بیٹے بھی ہیں ان میں خود ایک متوسط طبقے سے میرا کہ بے ہمتے نے جڑے بہ کے کردے نے شکوا قدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے چیر کے سینہ پتھراں دا. سول جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کوارے ہیں، تو رشتے کے لیے بھی ہم اپنے ویورز کو کہہ دیں یا نہیں کہیں؟ نہیں، وہ آپ کو کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ جس دن سے ہماری لسٹ اپلوڈ ہوئی ہے ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، تو تب سے کافی رشتے آ رہے ہیں. نہیں، آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ نہیں اس جگہ کرنی ہے، یا ابھی آپشن ہے گھر والے ڈیسائیڈ کریں گے؟ نہیں، آپشن ہے. تو اس میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ بندے کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، گھر والوں پہ نہیں یہ ذمہ داری ڈالنی چاہیے. اگر کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہو تو پھر کیسے وہ کانٹیکٹ کرے گا؟ وہ ویسے تو کانٹیکٹ کافی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ میں بطور وکیل پریکٹس کرتا رہا ہوں، تو نمبر تو کچہری میں آگے پیچھے سب لوگوں کے پاس ہے، تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر محمد احسن بڑائچ. ناظرین، شہر سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے وہ لڑکا جو بالکل آپ کی اور میری طرح دکھنے والا ہے، لیکن آج بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ بڑے خواب نہیں دیکھتے. اور یہ اسٹوڈنٹ یہ ہمارے سیالکوٹ کے سکولز میں ہی پڑھ کے آج ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، اور یہ سول جج مجسٹریٹ بن چکا ہے. ہمارے ساتھ محمد عدیل گھبن صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کا. تو سکسیس سٹوری آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کس طرح حاصل کی، تو میں اس میں بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی تب ختم ہو جاتی ہے جب وہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کو سمجھتا ہے کہ میں یہاں پہ یہ اب میرا اینڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا سفر جاری رہتا ہے، یہ ایک سٹاپ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایکنالج کیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی انسان کی جو کامیابی کی منزلیں ہیں وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بھی انسان محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو تب اس کی آپ کہہ لیں کہ سائیکولوجیکلی، مینٹلی، سوشلی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لہذا یہ جو ہم نے ایک اپنے سفر میں ایک چھوٹی سی کامیابی سمیٹی ہے، اس کی داستان کچھ اس طرح سے ہے کہ میں گریجویشن کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے میں نے LLB کیا ہے. شروع سے میری جو ایجوکیشن تھی وہ سیالکوٹ سے میں پڑھا ہوں، سینٹ میریز میں نے میٹرک کیا ہے. پھر پنجاب کالج سیالکوٹ سے میں نے FSc کی. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے جو ہے LLB کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد 5 سال سے شعبہ وکالت سے میں منسلک ہوں. تو اس سے پہلے میں 2020 میں بھی ایک دفعہ مقابلے کے امتحان میں اپیئر ہوا فار دا پوسٹ آف سول جج کم جوڈیشل مجسٹریٹ، لیکن بدقسمتی سے اس میں فیل ہو گیا. لیکن 2017 کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سلیبس پیٹرن کو ریوائز کیا جب سے، تو 2015 کے بعد ابھی میں فرسٹ بندہ ہوں جو سیالکوٹ سے ریکروٹ ہوا 2023 میں. تقریباً 8 سال ہو گئے اس بات کو. متوسط طبقے سے تعلق ہے، تو بالکل جو ہے بڑی اکنامک اسٹریس میں ہم رہے ہیں، اکنامک اسٹرگل میں سارا دور گزرتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمت نہیں آ رہی. تو ہم نے سمجھا کہ وکالت میں نام پیدا کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وکالت کی معراج جو ہوتی ہے نا وہ عدالت ہوتی ہے، اور وکالت میں اچھی وکالت کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ اس اپنی معراج پہ پہنچتا ہے نا تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. اچھا عدیل بھائی، آپ سے یہ سوال ہے جو کہ آڈینس کے دل میں بھی آ رہا ہوگا، ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، کہ کیا کوئی غریب کا بچہ جو ہے، کیونکہ کنسیپٹ ہمارے ادھر یہی پایا جاتا ہے کہ ایک امیر کا بچہ امیر ہے، ایک افسر کا بچہ آفیسر ہے، لیکن غریب کا بچہ کیا کسی افسر کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ واقعی مت بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہاں پہ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 26 سول جج جو ہیں پورے پنجاب سے اس دفعہ ریکروٹ ہوئے ہیں، جو آنریبل ہائی کورٹ نے ریکروٹ کیے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے مزدور کے بیٹے بھی ہیں ان میں خود ایک متوسط طبقے سے میرا تعلق ہے. تو اگر انسان کا مقصد اور ویژن اس کا کلیئر ہے اس کے سامنے اور وہ اس کی جانب سفر کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کو اکنامک سٹریسز ہیں،
آپ کو باقی زندگی میں کوئی سوشل پرابلمز ہیں، کوئی فیملی پرابلمز ہیں، لیکن اگر انسان اپنے عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. ہمارے جو 26 لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نہ تو بڑے آفیسرز کے بیٹے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی اکنامک بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ ہے، لیکن اس میں خالص ان کی محنت ہے اور میرٹ بیسڈ. یہ بات جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میرٹ بیسڈ امتحان ہے، ورنہ ادروائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ سرمایہ دار جو ہیں وہ بڑا پیسہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سروس میں اگر آئے ہیں تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو ہے ہائی کورٹ نے ایک میرٹ سسٹم رکھا ہوا ہے جس میں اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر محنت کرتا ہے صحیح طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کامیابی جو ہے نا اس کا مقدر بن کے رہتی ہے. اچھا عدیل بھائی، یہ جو آپ نے سفر طے کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہوگا. کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جس دن آپ جو ہے وہ ڈس ہارڈ ہو گئے ہیں؟ تو اگر ڈس ہارڈ ہو گئے ہیں تو اس سے پھر آپ کیسے نکلے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان فیل ہوتا ہے، میں ویسے کمپٹیشن کے ایگزامز میں بہت دفعہ فیل ہوا ہوں، جس میں CSS ہے، جس میں PMS ہے. PMS کی 2 اٹیمپٹس میں ایک دفعہ 1 نمبر سے 2019 میں فیل ہوا، تو پھر 2020 میں بھی میں پنجابی کے ایک پیپر میں فیل ہو گیا جو کہ بڑا ان یوزول سا تھا. تو ڈس ہارٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی جو ہوتی ہے نا محنت اور اسٹرگل جو ہوتی ہے اس کو اس طرح سے اونرشپ نہیں ملتی، کیونکہ بڑے سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور لیکن جب تک کہ کامیابی ان کو نہیں ملتی تب تک کہ ان کی وہ جو ہے نا ان کی جو کمپیٹنسی ہے اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا. لیکن جب بھی اس طرح کا فیلئر آیا نا اس نے مزید موٹیویٹ کیا ہے. جب جتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں نا تو اس نے مزید موٹیویٹ یہ کیا ہے کہ اس میں ایک لیسن ہوتا تھا. اور میں نے تو ہمیشہ وہ بابا نجمی صاحب کا ایک شعر ہے بہت اچھا کہ بے ہمتے نے جڑے بہ کے کردے نے شکوا مقدراں دا، اگن والے اگ پیندے نے چیر کے سینہ پتھراں دا. کہ اگر آپ کی ابیلٹی ہے اور آپ عزم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی جو چیز ہے نا وہ آپ کو نہیں روک سکتی. چھوٹی چھوٹی یہ ڈیٹریکشنز ہوتی ہیں جو فیلیئرز کے آپ پوائنٹ آتے ہیں نا، بیسیکلی اس میں بھی لرننگ ہوتی ہے. اور آپ جب جتنی دفعہ زیادہ فیل ہوتے ہیں نا اتنا ہی آپ زیادہ سیکھ کے اتنی ہی بڑی منزل پہ پہنچتے ہیں. اچھا عدیل بھائی، یہ خواب آپ نے کب دیکھا اور کیسے دیکھا؟ کیا موٹیویشن کیا تھی آپ کے لیے؟ کیونکہ ہر اسٹوڈنٹس، ہر ایک بندے کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیویشنل انسان ہوتا ہے جس کی طرف دیکھ کے اس کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. کوئی موٹیویشنل کوئی ایسی بات جس نے کلک کیا ہو آپ کو اور آپ اس کے بعد جو ہیں وہ آپ کا ذہن بن گیا ہو کہ نہیں یار میں بھی اب کر کے دکھاؤں گا. میں نے FSC پری انجینئرنگ میں کی تھی تو میرا انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد، میں نے دیکھا کہ اگر میں انجینئر بنتا ہوں تو پھر میرا سوسائٹی میں رول کیا ہے، اور اگر میں قانون کے شعبے سے منسلک ہوتا ہوں تو پھر میرا رول کیا ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے انجینئرنگ میں ایڈمیشن چھوڑ کے تو قانون میں ایڈمیشن اس لیے لیا کہ ہر جگہ آپ کو اپنے ارد گرد اپنے گلی محلے میں ناانصافی ہوتی نظر آئے گی. آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، ان کو ریڈریس کرنے کے لیے آپ کو، اگر آپ میں اتنی کریج اور ہمت ہے تو پھر آگے آنا چاہیے. تو انہی چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن ملی شروع سے. اپنے ارد گرد اپنی فیملی کے پرابلمز جو ہیں تو انہی چیزوں نے موٹیویٹ کیا کہ قانون کے شعبے سے مجھے منسلک ہونا چاہیے، اور اسی کی معراج جو ہے وہ عدالت ہے، اسی کا جو ہے. اچھا عدیل بھائی، کوئی اسٹوڈنٹ اگر جج بننا چاہتا ہے تو اس کو کن کن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ذرا اسٹوڈنٹس کو بتائیں. جج بننے کے لیے سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ تو آپ کی کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے. آپ نے LLB کیا ہو، LLB کرنے کے بعد 2 سال پریکٹس کریں اور کسی اچھے سینئر کے ساتھ اٹیچ ہو کے عدالتوں میں ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ ایک ہوتے ہیں آفس وکیل اور ایک ہوتے ہیں پریکٹیکل جو فیلڈ میں کورٹس میں اپیرنس ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اگر امتحان آتا ہے تو اس میں آپ نے محنت کرنی ہے. صرف فیلئر جتنے مرضی ہیں، فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے. جتنی دفعہ آپ فیل ہوں گے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بڑے مقام پہ پہنچنا ہے. جب فیل ہوں گے نا اس کا یہ آپ کو یہ بات واضح کرتی جائے گی کہ ابھی منزل جو ہے وہ آپ کی سامنے ہی ہے، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بس. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ سول جج مجسٹریٹ محمد عدیل گھمن صاحب موجود تھے جو اپنی موٹیویشنل سٹوری بتا رہے تھے اور اسٹوڈنٹ کو بتا رہے تھے کہ کبھی بھی ناکامی سے گھبرانا نہیں ہے، فیلئر سے گھبرانا نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی انجینئر محمد یاسر مراج کو دیجیے گا اجازت. اسی طرح کی موٹیویشنل سٹوری آپ کو بولو پاکستان پر ملتی رہیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اللہ حافظ.